السلام علیکم ورحمۃ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام بھائی بہن خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میرے پیارے دوستوں، میری بہنوں، میرے بھائیوں، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا کہ یا رحیمو کا صرف 33 بار پڑھنے کا وظیفہ، اور اس کو 33 بار پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں یہ جان کر آپ حیران ہو جائیں گے۔ روپیہ، پیسہ، دولت، عزت، برکت، شہرت، ساری چیزیں اللہ رب العزت اپنے فضل اور اپنے کرم سے عطا فرمائے گا۔ میرے پیارے ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ آپ یا رحیموں کا یہ پاورفل، یہ طاقتور وظیفہ پوری ویڈیو ضرور دیکھیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کریں گے تو آپ کے بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ ویڈیو کو پورا مکمل دیکھیں۔ یا رحیمو اللہ رب العزت کا ایک خاص نام ہے۔ جب ہم بسم اللہ شریف پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، یا اس کے علاوہ ہم کوئی بھی نیک کام شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہمیں بسم اللہ پڑھنے کا حکم مذہب اسلام میں دیا گیا ہے۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت ہی مہربان اور رحم والا ہے۔ تو میرے دوستو، رحیم کا مطلب ہوتا ہے رحم والا۔ تو ہمیں آج یا رحیموں کا وظیفہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ ہی کی ذات ہے جو اپنے بندوں پر رحم کرتا ہے۔ اور اس کا خاص مقصد کیا ہے؟ خاص مقصد اس کا یہ ہے کہ ہم کسی بھی اپنے جائز مقصد کے لیے اس وظیفے کو پڑھیں گے تو یہ وظیفہ اسی مقصد میں کام کرے گا۔ لیکن آج میں آپ کے لیے جو یہ وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں، اس کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ تنگ دستی سے پریشان ہیں، مفلسی سے پریشان ہیں، غریبی سے پریشان ہیں، اور ان کے پاس کوئی پیسہ کوڑی نہیں ہے، کاروبار میں برکت نہیں ہوتی ہے، اور لوگ اسی وجہ سے پریشان رہتے ہیں، گھر میں غریبی رہتی ہے اور گھر کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے ہیں، عیش و آرام تو دور کی بات ہے، ضروریات بھی پوری نہیں ہو پاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جس کی جیب میں پیسہ نہیں ہوتا ہے اس کو دنیا میں اس کی کوئی عزت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اہمیت اسی کی ہوتی ہے جس کی جیب میں پیسہ ہوتا ہے۔ تو میرے ناظرین کرام، آپ بالکل بھی مایوس نہ ہوں، میں ایک بہت ہی خاص وظیفہ یا رحیموں کا آپ کے سامنے اسی واسطے لے کر حاضر ہوا ہوں کہ آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے صرف 33 بار۔ بہت آسان وظیفہ ہے، بہت آسان طریقہ ہے۔ آپ جب اس کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکتوں سے اللہ تبارک و تعالی آپ کو غنی فرما دے گا، آپ کو مالدار کر دے گا، آپ کے پاس خوب دولت ہوگی، آپ کے رزق میں خوب برکت ہوگی، آپ کا کاروبار خوب چلے گا، آپ دن دونی رات چوگنی ترقی پائیں گے۔ میرے پیارے ناظرین، یہ جو وظیفہ ہے، اس وظیفے کو پڑھنے کے کچھ شرائط بھی ہیں، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے اور اس کے پڑھنے سے کیا کیا فائدے ہیں، یہ آپ کو اس پوری ویڈیو کے اندر میں آپ کو اسی بات کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور جو لوگ میرے بھائی چینل پر نئے ہیں، میری بہنیں جو چینل پر نئی ہیں، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، تاکہ اسی طرح کے اچھے اچھے وظیفے میں آپ کو دیتا رہوں، آپ کے سامنے پہنچاتا رہوں۔ میرے پیارے ناظرین کرام، میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ یا رحیموں کا جو وظیفہ ہے، اس کو آپ کو صرف 33 بار نماز فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ اور پڑھنے کے لیے کیسا کیا ہونا چاہیے یہ بھی سن لیں۔ جو انسان وظیفہ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پرہیزگاری اختیار کرے اور متقی ہو جائے، شریعت کے اصولوں کے حساب سے اپنی زندگی کو گزارنے کی صلاحیت پیدا کرے۔ اب شریعت کے اصول کیا کیا ہیں؟ شریعت کے اصول یہ ہیں کہ 5 وقتہ نماز کی پابندی، اور اس کے علاوہ گناہوں سے دوری، اس کے علاوہ کسی کا حق مارنا، بدی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ٹھیک ہے، گناہوں میں ملوث رہنا، یہ ساری چیزیں ہیں یہ شریعت سے دوری ہیں، اور آپ کو ایسا کچھ نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ کو نمازوں کی پابندی کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے دور رہنا ہے، سنتوں کی پابندی کرنا ہے، چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کرنا ہے، اپنے والدین کی وہ فرما برداری کرنا ہے، ان کی عزت کرنا ہے، ان کی خدمت کرنا ہے، بڑوں کی عزت، چھوٹوں کی شفقت، یہ ساری چیزیں ہیں، اور دوسرے اچھے کام کرنا، یہ اس کو کہتے ہیں پرہیزگاری اختیار کرنا۔ تو جو انسان خدا کا خوف اپنے دل کے اندر رکھتا ہے اس کو پرہیزگار کہتے ہیں۔ تو کوئی اگر میرا بھائی بہن یا وظیفہ کرنا چاہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے پرہیزگاری اختیار کرے،
اور اس کے بعد اس وظیفے کو کرے، کیونکہ مال اور دولت کا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت اسی وظیفے کی برکتوں سے جو ہے دولت عطا فرمائے گا، مال عطا فرمائے گا، پیسہ عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم سے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کرے گا۔ اور الحمدللہ مسلمان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا ہے سوائے اللہ کے، اور اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں عطا کرتی ہے، اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں کھانے کو دیتا ہے، وہی رزاق ہے، وہی رازق ہے، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ تو ضروری ہے کہ ہم اسی سے مانگیں اور اس کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، اور اولیاء اللہ کا وسیلہ دے کر، اللہ کے ولیوں کا وسیلہ دے کر، اللہ کے نبی کا وسیلہ دے کر، اہل بیت پاک کا وسیلہ دے کر، امام حسن امام حسین کا وسیلہ دے کر اللہ سے مانگیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، وہی رازق ہے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی غریب ہے، غریبی نے کسی کو جو ہے گھیر رکھا ہے، تنگ دستی نے گھیر رکھا ہے، مفلسی نے گھیر رکھا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس وظیفے کو وہ شخص ضرور پڑھے، کیونکہ اسی وظیفے کے اندر بہت سارے عجائبات ہیں۔ آپ حضرات دیکھنے میں اور سننے میں تو اس کو بہت ہلکے میں لیتے ہوں گے، اس لیے کہ یہ صرف 33 بار یا رحیمو پڑھنا ہے، یا رحیمو صرف 33 بار۔ لیکن یہ چھوٹی سی بہت چیز لگ رہی ہے آپ کو، لیکن یہ چھوٹی نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہ اللہ کا نام ہے، اللہ کا مبارک نام، اور اللہ کا ہر نام 99 نام ہے، اللہ کا ہر نام بڑی ہی فضیلتوں کا حامل ہے۔ اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، بس اسی کا نام ہے، اور کتنا طاقتور ہوگا اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ اللہ کی تعریف تو ساری دنیا کے اندر جتنے درخت ہیں ان کی قلمیں بنائی جائیں، اور جتنے سمندر ہیں ان کی سیاہی بنائی جائیں، اور جتنے درخت کے پتے ہیں سب کو کاغذ بنایا جائے، اور پھر اللہ کی تعریف کوئی لکھے، تو یہ دنیا ختم ہو سکتی ہے، یہ کاغذ قلم ختم ہو سکتے ہیں، یہ درختوں کے پتے، یہ سیاہی، یہ روشنائی، یہ سب ختم ہو سکتی ہے، ساری دنیا فنا ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کی ذات کی تعریف جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو میرے ناظرین، یہ اللہ کا نام ہے، اس کو ہلکے میں نہ لیں، اور اس کو ذرا دل لگا کے پڑھیں، اور اللہ کی جانب لو لگا کے پڑھیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ اس کے عجائبات کو دیکھیں گے۔ اب آپ کو وظیفہ کس طریقے سے پڑھنا ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ بعد نماز فجر، یعنی کہ فجر کی نماز پڑھتے ہی تنہائی میں بیٹھ کر آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے، اور کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے درود پاک پڑھنا ہے 21 بار، درود ابراہیم۔ اس کے بعد 21 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو 33 بار یا رحیمو یا رحیمو یا رحیمو کا ورد کرنا ہے، 33 بار، 33 مرتبہ اس کو پڑھنے کے بعد پھر 21 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے آپ کو۔ کتنا ہو گیا؟ پہلے 21 بار درود ابراہیم، پھر 33 بار یا رحیمو کا ورد، پھر 21 بار درود ابراہیم۔ یہ اتنا پڑھنے میں آپ کو 4 سے 5 منٹ کا وقت لگے گا، اور اس کو روزانہ کا معمول بنانا ہے، اور ایسی جگہ بیٹھ کر وظیفہ پڑھنا ہے جہاں پر کوئی آپ کو ڈسٹرب کرنے والا نہ ہو، جہاں پر آپ کو کوئی پریشان کرنے والا نہ ہو، کوئی بیچ میں حائل ہونے والا نہ ہو۔ اور مرد حضرات کے لیے سب سے بہتر جگہ مسجد ہے، مسجد میں نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو ہے اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں، اور اگر کوئی فجر کے بعد نہ پڑھ پائے تو وہ عشاء کے بعد بھی وظیفہ پڑھ سکتا ہے، لیکن روزانہ پڑھنا ہے 40 دن متواتر۔ انشاءاللہ 40 دن کے اندر اندر آپ دیکھیں گے کہ جو ہے کایا پلٹ جائے گی، اللہ رب العزت اپنا فضل فرمائے گا، اور ایسا فضل فرمائے گا اللہ تعالیٰ کہ آپ کے پاس دولت کا شمار نہیں ہوگا، غیب سے ذریعہ بن جائے گا دولت آنے کا، جہاں سے آپ نے کبھی گمان بھی نہ کیا ہو، سوچا بھی نہیں ہو، ایسی جگہ سے دولت آئے گی آپ کے پاس۔ تو مرد حضرات جو ہیں وہ مسجد میں بیٹھ کر کریں، بہتر طریقہ ہے، اور جو خواتین ہیں، خواتین کے لیے اچھی جگہ جو ہے وہ گھر ہے، گھر کے اندر کسی گوشے میں یا کسی کونے میں آپ اپنی جگہ ایک متعین کر لیں، اور جب جگہ متعین ہو جائے تو آپ ایک وقت متعین کر لیں کہ بعد نماز عشاء یا بعد نماز فجر کسی بھی وقت سکون کے ساتھ بیٹھ کر کے آپ کو اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ تو آپ نے سمجھ ہی لیا ہے، پہلے آپ کو 21 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، جو نماز میں پڑھا جاتا ہے تحیات کے بعد، وہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اس کے بعد 33 بار یا رحیمو کا ورد کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو پھر 21 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا ہے کہ مولا کریم، ہم نے جو وظیفہ پڑھا ہے، جو تیرے نام کا ورد جو کیا ہے، جو تیرا نام ہم نے جپا ہے، تسبیح میں پڑھ لیں چاہے انگلی پر پڑھ لیں، اس کے علاوہ اللہ رب العزت سے اپنے مقصد کے لیے دعا کریں
نیک اور جائز مقصد ہونا چاہیے، کوئی گناہ گاری کا مقصد یا ناجائز مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ آج کل بہت ناجائز کام ہو رہے ہیں، تو مقصد بھی جائز ہونا چاہیے، چاہے دولت حاصل کرنے کا مقصد ہو، چاہے کاروبار میں برکت کا مقصد ہو، چاہے جو ہے کوئی بیماری کسی کو لاحق ہو، آپ کے والدین کو یا آپ کے گھر میں آپ کے رشتہ داروں کو، آپ کے بھائی بہن کو یا آپ کو اگر کوئی بیماری لاحق ہے تو اس بیماری کے بارے میں دعا کریں، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی جائز مقصد ہے، کوئی کام رکا ہوا ہے، کوئی مقدمہ چل رہا ہے، کسی بڑے دشمن کا سامنا ہے، جو بھی جائز مقصد ہے اس مقصد کے لیے آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مقصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما دے۔ اور اگر دولت کے لیے کر رہے ہیں تو اپنی دولت کے لیے دعا کریں، اللہ ہمیں مالدار فرما دے اور اللہ ہمیں غنی کر دے، یا اللہ اگر تو ہمیں دولت دے گا تو ہم اب تیری دولت کو تیری ہی راہ میں خرچ کریں گے۔ یہ مقصد ہونا چاہیے، جائز مقصد ہونا چاہیے۔ ناجائز مقصد ہوگا تو اللہ دلوں کے رازوں کو جانتا ہے، اور آپ کا وظیفہ کامیاب ہو یا نہ ہو اس کی میں گارنٹی نہیں لے سکتا، اس لیے کہ مقصد جو ہے آپ کے دل میں اچھا ہوگا تو اس کا اثر بھی اچھا ہوگا۔ تو میری ماں اور بہنوں، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ کو وظیفہ جب پڑھنا ہے تو پہلے پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے کے بعد آپ کو جو ہے وظیفہ پڑھنا ہے سلیقے کے ساتھ، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی دن عشاء کے بعد پڑھ لیا، کسی دن فجر کے بعد پڑھ لیا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ جس دن آپ نے پہلے دن سے جس ٹائم شروع کر دیا، اگر فجر کے بعد شروع کر دیا ہے تو پھر 40 دن فجر کے ہی بعد پڑھنا ہے، اور اگر عشاء کے بعد شروع کر دیا ہے تو پھر 40 دن عشاء کے ہی بعد پڑھنا ہے آپ کو۔ یہ طریقہ ہے وظیفے کا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ساری باتیں آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا ویڈیو لمبی کرنے کا مقصد نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ آپ کے جو ہے پوری بات سمجھ میں آ جائے، تاکہ جو ہے آپ کوئی غلطی نہ کر بیٹھیں، اور غلطی کریں گے تو ہو سکتا ہے وظیفہ کامیاب نہ ہو پائے۔ تو ناظرین اکرام، امید کرتا ہوں کہ بات میری آپ حضرات سمجھ گئے ہوں گے۔ جو لوگ چینل پر نئے تھے وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔